کہانی کا نام ہے آپو۔ آپو نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں جی جان سے بدمزہ ہو کے رہ گئی۔ انہوں نے ساتھ ہی میٹھے لہجے میں توجیہ بھی پیش کر دی۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ گھر کے بزرگ دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کر منہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب اماں ابا تو ہے نہیں، یہ رسم مجھے ہی ادا کرنی ہے۔ یہ رہی تمہاری منہ دکھائی۔ او ہو، منہ میٹھا کرانا تو میں بھول ہی گئی۔ گلاب جامن کا چمچ بھر کر بڑا سا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تو حقیقی معنوں میں مجھے اس کا ذائقہ کڑوا زہر لگا، جسے میں نے بمشکل حلق سے نیچے اتارا۔ یوں آپوں کے لیے روز اول سے ہی میں اپنے دل میں پسندیدگی بھرا کوئی جذبہ نہ رکھ سکی۔ دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی، اور آنے والے وقت میں ان کے ٹھنڈے اور شیریں بھرے لہجے نے اس گرہ کو مزید مضبوط کرنے میں کسر نہ چھوڑی۔ ایسا لہجہ، ایسا انداز، جس کے مقابل آپ کو ان کی بات سے اختلاف تو درکنہ اپنا خاموشی بھرا انداز تک تکبر لگنے لگے۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بولنا چاہتے ہیں مگر مقابل کا محبت بھرا انداز ہمیں کنگ کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے انداز کو تلوار بنائے یا کوئی اور ہتھیار، ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا قدم قدم پر بارہا ہوا۔ آپو شادی کے ایک برس بعد بیوہ ہو کر واپس میکے سدھار گئیں تو بیمار ماں جوان و خوبصورت بیٹی کے سر پر سفید بیوگی کی چادر دیکھ کر یہ صدمہ سہ نہ پائیں اور تمام دکھوں سے منہ موڑ کر عدم سدھار گئیں۔ والد محترم کا انتقال تو 7 برس قبل ہی ہو چکا تھا، لہٰذا آپو بے حد ہمت سے کام لیتے ہوئے بیوگی کے احساس کو سبک کرنے کے لیے میدان کارزار میں اتر آئیں۔ آلیان کا بھرپور خیال رکھنے لگی، ملازمہ کو رخصت کر کے گھر کے سب کام خود انجام دینے لگی، قدم قدم پر کوشش کی کہ آلیان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو، تبھی آنے والے ہر رشتے کو جواب دیتی رہیں۔ اور جب آلیان کی طرف سے گرین سگنل ملا تو میری کزن شہلا، جو ان کی بے حد قریبی دوست تھیں، کے توسط سے ہمارے یہاں رشتہ لے کر آئیں۔ اس طرح میں آلیان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ چونکہ وہ آلیان سے 10 برس بڑی تھیں اور گھر میں امتیازی اہمیت کی حامل تھیں، لہذا آلیان ہر امر میں ان کی منشا کو دریافت جانتے تھے۔ اب بھی میں نے آپو سے میکے جانے کا پوچھا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے اجازت دے دی۔ میں کچن کا کام ختم کر کے کمرے میں گئی تو آپو میری الماری سے میرے کپڑے نکال چکی تھیں۔ گڑیا، میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آلیان بس آتا ہی ہوگا۔ وہ اپنے ازلی شہد آگئیں لہجے میں بول کر کمرے سے نکل گئی۔ میں نے نارنجی رنگ کے بے حد بھاری کامدار جوڑے کو دیکھا اور سخت خوف محسوس کی۔ انہوں نے اتنے محبت بھرے انداز میں کہا تھا کہ میں دوسرا جوڑا نکال کر پہنتی تو یقیناً ناقدری اور بے مروتی میں شمار ہوتا۔ یوں میں نے مجبوراً وہ ریشمی جوڑا زیب تن کیا۔ گرمی کی بدولت پورا دن بے آرام سی دل میں کڑتی رہی، یہ ایک الگ داستان تھی۔ ہمیں خوشخبری عطا ہوئی تو میں مسرور سی نیٹ پہ اسلامی نعت سرچ کرنے لگی۔ غلطی سے باتوں باتوں میں آپو سے ذکر کر بیٹھی تو آپو نے بڑے پیار اور دلار سے مجھے آگاہ کرنا مقدم گردانا۔ ہمارے یہاں پہلے بچے کا نام ددیال والے رکھا کرتے ہیں چندا۔ حسب سابق میں ان کے الفاظ کو حرف آخر گردان کر دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ انہیں ہر بات میں بھائی کی ہم نوائی حاصل تھی۔ چند ماہ بعد انہوں نے بڑے دلار سے عبیر کا نام رکھا۔ مجھ سے پوچھنا تو درکنہ، مشاورت تک کرنا ضروری نہ سمجھا گیا۔ آپو نے عبیر کو شہد چٹا کر سینے سے ایسے لگایا تھا گویا اپنی مامتا کی آگ ٹھنڈی کر رہی ہوں۔ میرے دل میں ان کی ادھوری زندگی کا خیال اجاگر ہوا تو دل دکھ سے بھر گیا۔ ایک اسی احساس اور ان کے محبت بھرے انداز نے مجھے کبھی ان کی کسی بات سے اختلاف نہ برتنے دیا تھا۔ آنے والے دنوں میں بھی وہ عبیر پر اپنی تمام تر ممتا نچھاور کرنے لگی۔ وہ بھی مجھ سے زیادہ ان کا گرویدہ ہوتا گیا۔ آپو کی زندگی کا سونا پن عبیر کی شرارتوں سے دور ہو رہا تھا، جبکہ میری زندگی عبیر کے بغیر سونی ہونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے سامنے نہیں تھا، وہ ہر لمحہ میری نگاہوں کے سامنے رہ کر بھی مجھ سے دور تھا۔ میرے پاس آنے پر کسی طور آمادہ نہ ہوتا، آپو ہر وقت اس کے ساتھ مگن رہتی، نت نئے کھیل کھیلتی۔ شام کو آلیان کو بتانے کے لیے ان کے پاس پورا عبیر نامہ تیار ہوتا۔ میں کہیں پس منظر میں غائب ہوتی چلی گئی۔ گھر کے کاموں سے وہ عرصہ ہوا دستبردار ہو چکی تھیں۔
اب ان کی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز عبیر تھا۔ پہلے پہل میں ہنس کر ٹال جایا کرتی تھی، مگر اب وہ میرے پاس نہ آتا تو مجھے جلن محسوس ہونے لگی۔ میری ممتا متاثر ہو رہی تھی۔ ایک ماں کا تمغہ سجا کر میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اپنی ممتا کی تسکین کے لیے اولاد کی قربت لازم و ملزوم ہوا کرتی ہے۔ میرا صبر اور میری دعائیں رنگ لائیں کہ کچھ لوگوں کا ہماری زندگی میں نہ ہونا ہی سود مند ہوتا ہے۔ آپا کا طویل ترین عرصے بعد اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ عبدالباری صاحب کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بے اولاد تھے۔ والدین حیات نہ تھے۔ ایک بہن بیرونی ملک مقیم تھی۔ انہوں نے دوست کی فیملی کے توسط سے رشتے کی بات چلائی تھی۔ امید کے برعکس آپوں نے مثبت اشارہ دے دیا اور عالیان کو وہ رشتہ پسند آ گیا۔ میرے سر سے بوجھ اترا اور میں سکون کا سانس لے کر ان کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ میں آج مارکیٹ جانے کا قصد رکھتی تھی۔ روٹی پکانے کے بعد سالن بنانے سے قبل میں نے آپوں سے اظہار خیال کرنے کے لیے ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، مگر اندر سے آتی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ مما گندی چھی چھی والی، یہ آواز آپوں کی تھی جو ایک سبق کی طرح عبیر کو سکھا رہی تھی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں اکثر عبیر کو گود میں اٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ یہی کہتا، مما گنی مما گنی مما گنی۔ اس بات کے پیچھے جو پس منظر تھا آج واضح ہو چکا تھا۔ میں بوجھل قدموں سمیت اپنے کمرے میں آ کر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گرم سیال بہہ کر میرے رخسار بھگونے لگا۔ 4.5 سال میں مجھے نہیں یاد پڑتا تھا کبھی میں نے آپوں کی کسی بات سے اختلاف یا کسی حکم سے روگردانی کی ہو۔ آپوں نے آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا؟ آخر کیوں اپنی زندگی کے سونے پن کا بدلہ میری گود چھین کر لیا؟ میں مٹی کی مادھو بن کر انہیں ہر فیصلے کا اختیار سونپتی چلی گئی، انہیں وہ درجہ دے بیٹھی جو دراصل ان کا تھا ہی نہیں۔ تو پھر کوئی تو سزا مجھے ملنی تھی۔ یہی صحیح، جب انسانوں کو انسان سے بڑا درجہ سونپ دیا جائے تو پھر یوں ہی عقل کو دنگ کر دینے والے بھیانک حقائق سامنے آتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہر رشتے کی حدود مقرر کی ہیں۔ آپوں کی شادی میں محض 2 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ ایسی صورتحال میں میں کوئی بدمزگی پیدا نہ کر سکی، الٹا عالیان مجھ سے بدگمان ہو جاتے تو میرے درد میں مزید اضافہ ہوتا۔ میں یہ سوچ کے جبر اور صبر کے کڑوے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ جس روز آپوں رخصت ہوئیں عبیر کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میری گود میں رہنے پر تو وہ کسی طور آمادہ نہ تھا۔ رو رو کے نڈھال ہوا تو عالیان کے کندھے سے لگ کر سو گیا۔ بے حد لاپرواہ ماں ہو تم، ایک بچے کو خود سے مانوس نہ کر سکی، بچہ بھی وہ جو تمہارا اپنا ہے۔ اس گھر کی گاڑی آپوں کے دم سے چل رہی تھی، اب اللہ جانے کیا حال ہوگا ہمارا۔ عالیان بے حد فکر مند تھے۔ میں صدمے کسی کیفیت میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ ولیمے تک کے وقفے میں عالیان نے ہی عبیر کو سنبھالا۔ میں اٹھاتی تو زور زور سے چلانے لگتا، مما باؤ والی آپوں پاس جانا ہے۔ ولیمے والے روز وہ بڑی بے قراری سے آپوں کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دیگر مہمان بچے کی بے قراری سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ دراصل عبیر آپوں سے بے حد مانوس ہے، زیادہ تر انہی کے پاس رہا ہے۔ میں نے کچھ خواتین کی سوالیہ نظریں بھاپ کر کہا، واہ بھائی، ایسی نندیں بھی کسی کسی کی ہوتی ہیں، ماں کے مزے ہی مزے۔ میرے ساتھ بیٹھی ایک خاتون عذرائے تعفن بولی تو میں پھیکی سی مسکراہٹ بھی لبوں پہ نہ سجا سکی۔ آج عالیان آفس گئے تو عبیر کو سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ میں نے تنگ آ کر آپوں کو فون کر کے موبائل عبیر کے کام سے لگا دیا۔ وہ ان کی آواز سن کے خوش ہو گیا، مگر جب فون بند ہوا تو آپو کہہ کر چلانے لگا۔ میں نے LCD پہ کارٹون لگائے تو چند لمحات کے لیے بہل گیا۔ 1 گھنٹے بعد آپو شوہر نامدار کے ساتھ موجود ہوئی۔ لاڈلا دوڑ کر ان سے لپٹ گیا۔ چلو بھائی، اس کے کپڑے دے دو، میں اپنے شہزادے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ ہمیشہ کی طرح آپوں نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں حکم صادر کر دیا۔ میرے قدم ڈگمگائے، مگر میں نے لرزیدہ ہاتھوں سے عبیر کے کپڑے پیک کر دیے۔ سارا دن تو میں اکیلی ہوتی ہوں، انہوں نے کہا عبیر زیادہ تنگ کر رہا ہے تو تم اپنے پاس لے آؤ، بچہ بہل جائے گا اور تمہارا بھی وقت گزر جایا کرے گا۔ آپوں نے خود غرضی کی بلندی کو چھوا۔ ریفریشمنٹ کے بعد آپو اسے لے کے روانہ ہو گئی۔
یکدم مجھے پورا گھر ویران لگنے لگا۔ ایک نگاہ میں نے پورے گھر پہ دوڑائی، پھر تکیے میں منہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں عبیر کو لانے کا تذکرہ کیا تو علیان نے صاف منع کر دیا۔ وہ جہاں خوش ہے اسے وہیں رہنے دو۔ یوں ہم دونوں ہفتے میں ایک بار خورد و نوش کی مختلف اشیاء اور کھلونوں سے لدے پھندے ان سے ملنے جانے لگے۔ آپوں نے وہیں عبیر کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ یوں میرے لخت جگر کی واپسی کی راہ مسدود ہو کے رہ گئی۔ آپو چراغ کا وہ جن تھی جو عبیر کی ہر بگڑی عادت کو اس کی ادا گردان کر خوشی خوشی اسے مزید شے دیتی تھی کہ وہ جو چاہے کرے۔ وہ غصے میں اتنے آرام سے کولڈ ڈرنک، چائے یا دودھ الٹ دیتا اور آپو اس کی حرکت پر سرزنش کرنے کے بجائے بگڑا موڈ درست کرنے کے لیے جی جان سے میدان میں اتر جاتی۔ شادی کے 3 سال بعد آپو کے یہاں خوشخبری متوقع ہونا بڑی غیر متوقع سی بات تھی۔ عمر بھی اچھی خاصی بڑھ چلی تھی، مگر قدرت کو جو منظور ہوتا ہے اس امر میں کوئی عذر حائل نہیں آ سکتا۔ آپو کی طبیعت ناساز تھی۔ میں ان کی عیادت کی غرض سے ان کے پاس تھی۔ علیان صبح آفس جاتے ہوئے مجھے ان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ان کی کچھ سسرالی رشتہ دار خواتین بھی ان کے پاس موجود تھیں۔ میں سلائس اور چائے کا مگ ٹرے میں رکھ کر آپو کے لیے کمرے میں جانے لگی تو دبی دبی سی آوازوں نے میرے قدم منجمد کر دیے۔ نیری جان چھڑائی ماں نے۔ خاک تربیت کی، شروع سے اچھی تربیت اور محبت ملی ہوتی تو بچے کا یہ حال نہ ہوتا۔ کون چاہتا ہے کہ بھائی کا گھر خراب ہو؟ تبھی عبیر کو اپنے گھر لے آئی۔ دیکھنے میں کتنی سمجھدار اور ذمہ دار لگتی ہے، مگر سچ ہے بھائی، قبر کا حال مردہ ہی جانے۔ باجی کلثوم نے افسردہ سا لہجہ اپنایا۔ میں صدا کی بزدل ان کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ کمرے میں قدم رکھ سکوں۔ آپوں نے 2 معذور بچوں کو جنم دیا تو بڑی سنگین صورتحال تھی۔ وہ غم سے نڈھال تھیں، ہم سبھی انہیں سنبھالنے میں ہلکام تھے۔ علیان نے مجھے انہی کے پاس چھوڑ رکھا تھا۔ گو کہ عبیر اب اچھا خاصا سمجھدار بچہ تھا، لہٰذا میرے پیار بھرے برتاؤ پر بہت مثبت انداز میں پیش رفت کی۔ کچھ آپوں کو اپنے غم سے فرصت نہ تھی کہ ہمارے درمیان آ کے ظالم سماج کا رول پلے کرتیں، لہٰذا اس جانب سے راوی چین ہی چین رقم کرتا تھا۔ میں نے علیان سے عبیر کو گھر لے جانے کی بات کی تو وہ سوچ میں بولے آپوں سے بات کرتا ہوں، اور جب انہوں نے آپوں سے بات کی تو وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ الرحمن الحفیظ، خدا نے ان معذوروں کو تو میری قسمت میں لکھ دیا، تم لوگ میرے عبیر کو بھی مجھ سے دور لے جاؤ۔ میری خدمتوں، قربانیوں اور محبت کا مجھے یہی صلہ ملنا تھا۔ ارے یہ دن دیکھ لینے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ ایسا واویلا اور جذباتی بلیک میلنگ کہ ہر بار کی طرح ایک بار پھر وہ فتح مند ہوئیں اور میں شکست خوردہ رہی۔ علیان کو میرے چہرے کی افسردگی دکھنے لگی تھی، یا شاید وہ اب اپنی زندگی کے سونے پن کا ادراک کر پائے تھے کہ راتوں کو اٹھ کر میرا بے چینی سے ٹہلنا انہیں بھی بے چینی سے میرا ہاتھ تھام لینے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ ایک دن مجھے دلاسا دینے کے سے انداز میں بولے چلو ہم کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں ہذیانی انداز میں پھٹ پڑی، تم لوگ کون ہوتے ہو؟ گود بھرنے اور پھر چھین لینے والے۔ اپنے فیصلے اپنے پاس سنبھال رکھو علیان صاحب، میں چھٹکارا چاہتی ہوں تم سے، آپوں سے۔ جیسے جیسے عبیر سے میرا تعلق ختم ہو گیا میں پاگلوں کی طرح علیان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ علیان ندامت زدہ تھے، انہیں مجھے سنبھالنے میں کافی وقت لگا۔ ان کے بہت اصرار اور منتوں کے بعد میں خفگی بھرے انداز میں ہی صحیح مگر آج سیاہ لباس زیبتن کر کے آؤٹنگ کے لیے تیار ہوئی۔ علیان کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ پہلے عبیر سے ملنے چلتے ہیں۔ علیان کے کہنے پہ میں نے بدستور مہر بالب نگاہیں تیزی سے دوڑتی سیاہ تارکول کی سڑک پر جمائے رکھیں۔ آپوں کے گھر کا بیرونی دروازہ خلاف معمول کھلا تھا، سبزی والا ذرا فاصلے پر موجود تھا۔ باہر کیف ہم نے اندر قدم بڑھائے جہاں آپوں کی چنگھاڑتی آواز نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ جیسی سڑی ہوئی تمہاری شکل ہے بالکل ویسی سبزی اٹھا کر لائے ہو۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے آذر کا پیمپر کیوں اتنا ٹائٹ باندھا تھا؟ دیکھو کتنے نشان پڑ گئے۔ اب ایسے ہی نشان میں تمہارے منہ پہ ڈالوں گی۔ اپنی ماں کے پاس رہتے تو مزہ آتا، کاٹ کر پھینک دیتی جیسے تمہارے بھائی کو چھری سے کاٹا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ علیان نے سرت سے اندر داخل ہو کر
بے دردی سے عبیر کو زرکوب کرتی آپو کو پیچھے دھکیلا اور عبیر کو ساتھ لپٹا لیا۔ جو گلاب اپنے آنگن سے توڑ کر پرائے آنگن کی سجاوٹ کے لیے مٹی میں گاڑ دیے جائیں، وہ بے مول و بے بکت ہو کر مرجھا جاتے ہیں۔ اس روز ہم آپو سے ہر تعلق ختم کر کے عبیر کو ساتھ لے آئے۔ آپو نے زندگی کے ہر ورق پر اپنا نام رقم کرنا چاہا، تبھی عبیر کی ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ اس کے باوجود کہ یہ ذمہ داری ناپسندیدگی سے نفرت کا درجہ پا گئی، مگر پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ مجھے خود سے ایک قدم بھی آگے نہ دیکھ سکنے کی خواہش میں میرا حق چھین کر بھی تشنا رہی، مگر قدرت نے ایک ہی بار انصاف کی تمازت لیے زوردار تماچا ان کے منہ پر دے مارا۔ آپو کے پاس جانا ہے ورنہ آپو ماریں گی۔ عبیر دن میں 10 بار یہ بات دہراتا۔ علیان سمجھاتے، اب آپ اپنی مما کے پاس رہیں گے بیٹا، مما نے بھائی کو کاٹ کر پھینکا پاپا۔ وہ آنکھوں میں وحشت و خوف سموتے بولتا، نہیں بیٹا، آپو جھوٹ بولتی ہیں، آپو جھوٹ بولتی ہیں۔ وہ بے یقینی سے انداز میں بولتا۔ ہماری بھرپور توجہ اور نفسیاتی علاج کروانے کے بعد عبیر کا خوف زائل ہو گیا۔ وہمیں اندیشے اپنی موت مر گئے، مگر اس کے گزشتہ اذیت بھرے دنوں نے میرے اور علیان کے دلوں پہ انمٹ نشان چھوڑ دیے۔ علیان نے اپنی غلطی کا ازالہ ہر صورت کیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، آپو نے اپنی احساس کمتری کا سیال ہماری زندگی میں انڈیل کر آخر کیا پایا؟ کہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان تو نہیں جو آپ پر غیر ضروری مسلط ہے؟ اگر ہے تو اپنی مروت کا پیالہ اتنا ہی پر رکھیے جہاں سے آپ کے صبر کا پیمانہ شروع ہوتا ہے۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔